یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں جو دن بھر سے آئی ہوئی لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کے بیلگاوی میں ایک تیندوے نے لوگوں کی زندگی محال کر دی ہے۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 18 دنوں سے علاقے کے 22 اسکول بند ہیں۔ اسکول انتظامیہ نہیں چاہتی کہ تیندوا کسی بھی بچے کو نقصان پہنچائے، اس لیے اسکول بند کر دیا گیا ہے۔ انتظار ہے کہ کب اس تیندوے کو پکڑا جائے اور حالات معمول پر آئے۔ بیلگاوی کے ڈپٹی کمشنر نیتیش پاٹل نے بھی اسکولوں کو آن لائن چلانے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ بچوں کی تعلیم پر اسکول بند ہونے کا اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ناظرین CNN نیوز کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے حال ہی میں تمل ناڈو کے 4 باشندوں کے عالمی دہشت گرد گروپوں ISIS اور القاعدہ کے ساتھ روابط کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس نے ایک منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ لوگ ہندوستان مخالف سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف یونٹس قائم کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس طرح کا الزام گرفتار شدگان پر لگایا گیا ہے جن کا تعلق تمل ناڈو سے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین مرکزی تفتیشی ایجنسی نے بدھ کی صبح بہار کے مدھوبنی میں راشٹریہ جنتا دل کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فیاض احمد کے گھر پر چھاپہ مارا۔ ED کی کارروائی اسی وقت میں ہو رہی ہے جب ریاست میں اس ماہ بننے والے عظیم اتحادی حکومت اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ ED کی اس کارروائی سے بہار کی سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ RJD اس سال ڈاکٹر احمد کو راجیہ سبھا بھیجا ہے۔ اس سے پہلے وہ 2010 اور 2015 میں RJD کے ٹکٹ پر مدھوبنی کی 22ویں اسمبلی سیٹ سے MLA بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر سپریم کورٹ نے بدھ کو مرکزی حکومت سے سوال کیا ہے کہ ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں کے ذریعے دیے جانے والے مفت تحائف کے اثرات کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی کیوں نہیں بنا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت عظمیٰ نے کہا کہ حکومت معاملے کی جانچ کے لیے کل جماعتی میٹنگ بھی طلب کر سکتی ہے۔ جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس CT روی کمار کے ساتھ چیف جسٹس NV رمنا کی صدارت والے بینچ نے مرکز کی نمائندگی کر رہے سالیسٹر جنرل تشار مہتا سے کہا ہے کہ حکومت ہند مفت کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل کیوں نہیں کر سکتی۔ ناظرین مویشی اسمگلنگ کے ایک معاملے میں CBI کی خصوصی عدالت نے ترنمول کانگریس لیڈر انوبرت منڈل کو 14 دنوں کے لیے جیل بھیج دیا۔ اس معاملے میں ان کی CBI کی حراست آج ختم ہو رہی تھی۔ انوبرت منڈل گزشتہ 14 دنوں میں CBI کی حراست میں تھے۔ آج انہیں کلکتہ واقع CBI ہیڈ کوارٹر سے آسنسول لایا گیا تھا جہاں ان کی پیشی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی کیرلا کے بعد اب ٹومیٹو فلو کا اثر دیگر ریاستوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ بیماری چھوٹے بچوں کو اپنی زد میں لے رہی ہے جس سے والدین کی فکر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کورونا وائرس اور منکی پاکس کے بعد اب ٹومیٹو فلو کو لے کر لوگوں میں خوف دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس بیماری میں 5 سال تک کے بچے تیزی کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں۔ جولائی ماہ تک صرف کیرلا کے کولم میں 5 سال کی کم عمر بچے کے 82 بچے اس کی زد میں آ چکے تھے۔ اب انفیکشن کرناٹک، تمل ناڈو، اڑیسہ اور ہریانہ میں بھی پھیل چکا ہے۔ ناظرین بھارتی ریاست آسام میں BJP کی حکومت نے مساجد کے ائمہ اور مدارس کے اساتذہ سے متعلق جو نئے احکامات جاری کیے ان کے تحت ایسے تمام افراد کو جن کا تعلق آسام سے نہ ہو اب ریاستی حکومت کی ویب سائٹ پر خود کو لازماً رجسٹر کرنا ہوگا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے اس حوالے سے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت جلد ہی اس کے لیے الگ ایک پورٹل قائم کرے گی اور باہر سے آنے والے ایسے تمام افراد کو وہاں اپنے بارے میں تفصیلات مہیا کرنی ہوں گی۔ ناظرین کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے روس پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کی ویب سائٹ پر ایک پریس ریلیز میں جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ روز کہا کہ کینیڈا روسی حکومت کے 62 قریبی اتحادیوں اور ایک دفاعی شعبے کی یونٹ پر نئی پابندیوں کا اعلان کر رہا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق جن لوگوں پر پابندیاں لگائی گئیں ان میں روسی وفاقی گورنر، علاقائی سربراہان، ان کے خاندان کے افراد اور موجودہ دفاعی شعبے کے منظور شدہ اداروں کے اعلیٰ افسران سمیت روسی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہیں۔ ناظرین مالدیپ کے وزیر ماحولیات علی صالح پر قاتلانہ حملہ کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملہ ان پر پیر کی دوپہر کیا گیا تھا جس کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ مالدیپ کی راجدھانی مالے کے شمال میں سڑک پر ایک شخص نے ان پر چاقو سے حملہ کیا لیکن علی صالح اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوگی۔ اس حملے میں علی صالح کے بائیں ہاتھ میں چوٹیں آئی ہیں۔ ناظرین ظالم غاصب اسرائیلی فوجوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 14 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج کے ترجمان کی طرف سے جاری کردہ تحریر بیان کے مطابق ظالم اسرائیلی فوجوں نے مغربی کنارے کے شمال میں جنین، نابلس، مرکز میں رام اللہ اور جنوب میں الخلیل اور بیت لحم کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے تھے۔
ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی گلوبل اقتصادی بحران کو موقع میں تبدیل کرنے کے معاملے میں کامیاب ترین ملک ہے۔ صدر ایردوان نے دارالحکومت انقرہ میں منعقدہ بین الملک کامیاب ٹھیکیداری خدمات ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ عالمی اقتصادی بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے سینکڑوں میں ٹھیکیداری سیکٹر سر فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود ترک ٹھیکیداروں کی بیرونی ممالک میں ترکی کی کامیاب نمائندگی پر ہمیں مسرت ہے۔ ناظرین، تو استنبول نے ماہ جولائی میں 1,759,506 غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کی، جو گزشتہ 10 سالوں کی سب سے زیادہ ماہانہ تعداد سمجھی جا رہی ہے۔ استنبول کی صوبائی ڈائریکٹوریٹ آف کلچرل اینڈ ٹورزم کے اعداد و شمار کے مطابق سال کے پہلے 7 مہینوں میں شہر کا رخ کرنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 8,514,806 تھی۔ ناظرین، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی ایک ٹیم یوکرین کے زاپوریا جوہری ری ایکٹر کا معائنہ کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی نائب سیکریٹری جنرل روز میری دی کارلو نے روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں روس یوکرین جنگ کے دوران جوہری ری ایکٹر پر ممکنہ بمباری کے خدشات پر غور کیا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے شام کے شمال میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں پر فضائی حملہ کیا ہے۔ امریکہ فورسز کمانڈ آفس نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن کے احکامات پر امریکہ مسلح افواج نے آج شام کے شہر دیر الزور پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ناظرین، کینیا کے باشندوں نے یورپی انسانی حقوق کی عدالت میں برطانیہ پر مقدمہ درج کر دیا ہے۔ برطانوی تسلط کے دوران کینیا کی رفٹ وادی سے جبراً نکالے گئے عوام کی نمائندہ وکیلوں کا موقف ہے کہ برطانیہ استبدادی انتظامیہ کے ہاتھوں نقصان اٹھانے والوں کی شکایت کو مستقل نظر انداز کر کے یورپی انسانی حقوق سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ناظرین، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں واقع رہائش گاہ سے 70 صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ عالمی آرشیو کے مطابق ٹرمپ کی رہائش گاہ سے ماہ جنوری کے دوران 15 بکس دستاویز کے نکلے تھے۔ بتایا گیا کہ ان دستاویزات کے درمیان 700 صفحات پر مشتمل خفیہ معلومات بھی موجود ہیں، جو کہ ٹرمپ کی فلوریڈا میں واقع رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران ملی تھی۔ ناظرین، میں آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی